إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول ولهم في لبس من خلق جديد قال الله عز وجل في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت حاضرین جمعہ دینی و اسلامی بھائیوں خواتین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد
شکر و احسان کہ اس نے ہمیں آج دوبارہ عظیم الشان فضیلت والا دن جمعہ نصیب فرمایا۔ الحمدللہ علی کل حال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی بیکار اور بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کی خاطر، ہماری کامیابی و کامرانی کی خاطر اس دنیا کے اندر بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث کرتا رہا۔ تمام انبیاء کرام پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں، خاص کر کے آخری نبی جناب ابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی و بارک علیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اہل ایمان کو مخاطب کیا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، سیدھی اور سچی بات کیا کرو۔ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست فرما دے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی، فقد فاز فوزا عظیما، تحقیق کہ اس نے ایک بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے سب سے پہلے تقوی کا حکم دیا ہے کہ تقوی اگر بندے کے اندر پیدا ہو جائے تو یوں ہی بہت سارے گناہوں سے اپنے دامن کو بچا سکتا ہے، اپنے کردار کو بچا سکتا ہے، اپنے ایمان کو بچا سکتا ہے، اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے۔ تقوی یہ انسانی زندگی میں بہت ہی اہم چیز ہے، جس کا اپنے دل کے اندر پیدا کرنا انتہائی ضروری ہے، اور اس کے بغیر انسان کی زندگی صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے تئیں صحیح طریقے سے گزر نہیں سکتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سچی اور سیدھی بات کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فائدہ یہ دے گا۔ دیکھیے، سچائی کو ہم لازم پکڑ رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فائدہ ہم کو دے رہا ہے کہ ہمارے اعمال کو درست فرما رہا ہے، گناہوں کو معاف کر رہا ہے۔ بہت بڑی اور عظیم نعمت ہے یہ کہ اللہ اعمال کو درست فرما دے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ انسان کی زندگی اچھی گزرے، دنیا کی ہو یا پھر آخرت، دونوں بہتر ہو جائے، تو تقوی اور سچائی کو لازم پکڑ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر انبیاء کرام کی سچائی کو اس طرح بیان فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیجئے، وہ سچے نبی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو یاد کیجئے، سچے نبی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا انہ کان صدیقا نبیا۔ صدیق حد سے زیادہ سچ بولنے والا، نبیًا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق کہہ کر کے بتلایا کہ انہوں نے سچائی کو اپنی زندگی میں ایک لازم حصہ بنا لیا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کا معیار، ان کا درجہ عام انسانوں کے بنسبت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے انبیاء کا تذکرہ کر کے انسانوں کو تعلیم دی ہے کہ آپ بھی ان کے نقش قدم پر چلو،
اور اگر ان کے درجے تک پہنچ نہیں سکتے تو کم از کم ان کے راستے پر چل کر جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لا يتكلم بالكلمة من نسوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وان العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جہنم۔ رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ کہتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا ترجمہ کرنے سے پہلے اس بات کی وضاحت کر دوں کہ دور حاضر میں کتنے ایسے لوگ کہتے ہیں کہ اس دور میں اگر ہم سچائی کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں تو ناکامی ہاتھ آتی ہے۔ اس دور میں اگر کوئی شخص سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ دور ایسا ہے جو جس طرح سے چاہے وہ مال کو جمع کر لے، اور اگر سچائی کو دینداری کے اعتبار سے کام کرے گا ناکام اور فیل ہو جائے گا، اس کی بات 100% غلط ہے۔ قیامت کی صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی گارنٹی لی ہے، انسان کی گارنٹی کچھ بھی نہیں ہے۔ پروردگار عالم کا، رب کائنات کا یہ فرمان ہے کہ سچائی کو لازم پکڑو، ہر معاملے کے اندر، تجارت میں، شادی بیاہ میں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے میں، معاملات میں وغیرہ ذالک، تو کامیابی تمہارے مقدر ہوگی۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، در حقیقت بندہ کبھی کبھار ایسی بات کرتا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جاتا، حالانکہ اس کی طرف انسان کی توجہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ جملے اللہ کو خوش کرنے والے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ یرفع اللہ بہا درجات، اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَا يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ تَعَالَى، در حقیقت بندہ کبھی ایسی بات کرتا ہے اللہ کی ناراضگی والی، اللہ کو ناراض کر بیٹھتا ہے، اس کی طرف اس کا دھیان نہیں ہوتا، انسان کی توجہ اس کی طرف نہیں ہوتی، کیا کہہ رہا ہے، یہوی بہا فی جہنم، اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے، جہنم میں گر جاتا ہے۔ صحیح البخاری کی روایت ہے۔ آپ غور فرمائیں کتنے ایسے لوگ زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھتے۔ میں ہوں یا دنیا کا کوئی اور انسان، یہ زبان کا کنٹرول میں رکھنا اس قدر اہم ہے، اگر اس کی حفاظت نہ کی گئی تو یقین مانیں جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا، اور اگر زبان کی حفاظت کر لی گئی تو میں کتاب و سنت کی روشنی میں یہ بات بتلا دوں کہ دل کو بھی سکون ہوگا اور ذہنی بھی سکون انسان کو حاصل ہوگا۔ دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایسی بیشتر آیتیں بیان کی ہیں۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ آج سچائی کے ساتھ کام نہیں ہو سکتا، صحیح بول کر کے کام نہیں ہو سکتا، واضح رہے ایسے لوگ خود ہی دین سے دور ہیں، ایسے لوگوں کا تعلق دین سے کچھ بھی نہیں، نہ تو قرآن سے محبت ہے نہ ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اگر محبت ہوتی تو زبان سے ایسے جملے ادا نہیں ہوتے کہ انسان سچائی کو لازم پکڑ رہا ہے اور اس کو ناکامی کا راستہ بتلایا جا رہا ہے، یعنی انسان بتلا رہا ہے اور اللہ اس کو کامیابی کا راستہ بتاتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پاک ہے، علیکم بالصدق، تمہارے اوپر سچائی لازم ہے، سچائی کو پکڑ لو۔ فإن الصدق يهدي إلى البر، یہ سچائی نیکی کی طرف لے کر کے جاتی ہے۔ وإن البر يهدي إلى الجنة، اور در حقیقت یہ نیکی جنت کی طرف لے کر کے جاتی ہے۔ وما يزال الرجل يصدق، آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے۔ ويتحرى الصدق، اور سچ کا متلاشی ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک آدمی جھوٹ چاہتا ہے اس کو وہی چیز ملتی ہے، ایک آدمی سچائی کو لازم پکڑتا ہے اور سچ کی تلاش کرتا، اللہ اس کو سچ کا راستہ دکھا دیتا ہے۔ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ، سچائی کی تلاش کرتا ہے، حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں وہ سچا صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ دوسرا آدمی جس کے تعلق سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا،
وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، جھوٹ سے بچو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جھوٹ گناہ کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور گناہ یہ جہنم کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ، آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے۔ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ، جھوٹ بول رہا ہے تو کیا سچائی کو تلاش کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ، جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے، حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ کذاب، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے والا نہیں، کذاب، اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے کہ وہ حد سے زیادہ جھوٹ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس کی زندگی انہی بیکار چیزوں میں، ایک دوسرے دو بھائیوں کو آپس میں لڑانے میں جھوٹ کے ذریعے سے، کوئی صحیح طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے، جھوٹ کے ذریعے سے اس کو نیچے گرانے میں پوری زندگی اسی میں لگ جاتی ہے، اس کی ختم ہو جاتی۔ اور سچائی کو لازم پکڑنے والا اللہ کے ہاں سچا لکھا جاتا ہے، دنیا کے اندر بھی اللہ اس کو کامیاب کرتا ہے، لیکن یہ کامیابی علی الفور نہیں آتی۔ جھوٹ بول کر کے تجارت کرنے والا، جھوٹ بول کر کے دنیا میں ترقی کرنے والا کر سکتا ہے جلدی سے، لیکن یہ کامیابی بہت دیر تک نہیں رہتی۔ اور سچائی کے ساتھ کام کرنے والا بڑی محنتوں اور بڑی مشقتوں کا سامنا کرتا ہے۔ لہٰذا آہستہ آہستہ کچھ دیر صحیح، لیکن اللہ آگے آسانی کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی گارنٹی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے، آج لوگوں نے جھوٹ کے ذریعے سے کاروبار کو چمکانے میں اپنی صلاحیت اور اپنی قابلیت کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ جھوٹ کے ذریعے سے دیکھو، ہم نے کسی کو جھوٹ بول کر کے بیوقوف بنایا، خود کو بہت ہی ہوشیار، عقل مند، چالاک سمجھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کے متعلق کیا فرمایا؟ ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تین لوگ ایسے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بات چیت نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف اپنی نظر رحمت فرمائے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ راوی حدیث حضرت ابو ذر غفاری پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے، ذرا بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسبل، پہلا وہ شخص جس کا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکا رہتا تھا۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ صرف نماز میں ہونا چاہیے، چاہے تکبر کی بنیاد پر ہو یا بلا وجہ ہو، غفلت اور سستی کی بنیاد پر، نماز کی حالت میں ہو یا دیگر کسی اور اوقات میں ممانعت ہے۔ اس بات پر عمل کرنا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اس لیے فرمایا المسبل، پہلا وہ شخص جس کا کپڑا ٹخنے سے نیچے رہتا تھا، کوئی پرواہ نہیں۔ والمنان، دوسرا وہ شخص جو احسان جتلاتا تھا۔ احسان کیسے؟ مثال کے طور پر اللہ نے ہم کو طاقت دی، ہم نے کسی کی مدد کی، اب جب وہ سامنے آیا، دو چار لوگ اور جمع ہیں، ہم نے کہا دیکھو، ہم نے ان کے ساتھ، چاہے یہ جملہ بڑے ہی پیارے انداز میں کہا جائے، یہ احسان ہوگا، یعنی احسان جتلانا ہوگا اور انسان کی نیکی ضائع اور برباد ہو جائے گی۔ وہ کہتا ہے میں نے ان کے ساتھ ایسا ایسا کام کیا ہے، بڑا ساتھ دیا ہے زندگی میں، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بتانے کی ضرورت ہے تو عرش کا جو مالک ہے اس کو بتانے کی ضرورت ہے، ورنہ اللہ اعمال کو برباد کر دے گا۔ کہاں دلیل ہے؟ پڑھو قرآن حکیم۔
کتنے ایسے لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو ذلیل کیا ہے مساجد کے اندر، مدارس کے اندر، دینی محفلوں کے اندر، کہ احسان جتلا کر کے اپنے اعمال کو برباد کر لیے۔ بتلاتے ہیں ہم نے اس غریب یتیم کے ساتھ یہ اچھائیاں کی ہیں۔ واضح رہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ اور اسی طریقے سے آج کے دور میں جو فوٹو اور ویڈیو کی شکل میں مدد کی جاتی ہے کہ کچھ دے کر کے ویڈیو بنائی جاتی ہے، فوٹو لیا جاتا ہے، یہ بھی ایک طرح سے تکلیف دینا ہے۔ آپ نے ہم کو دیا یا ہم نے آپ کو دیا، کوئی یہ نہیں چاہتا کہ پوری دنیا میں ہماری تصویر جاوے اور پھر یہ دنیا دیکھے کہ ہم کو کسی نے یہ دیا ہے یا آپ کو کسی نے دیا ہے۔ یہ ذلت کا باعث ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ اے ایمان والو، احسان جتلا کر کے، تکلیف دے کر کے اپنے صدقات کو ضائع اور برباد نہ کرو۔ احسان یہ بھی ہے، تکلیف دینا یہ بھی ہے کہ کسی کے سامنے اس کو ذلیل کیا جائے جس کو ہم نے دیا ہے۔ آج دیکھ لیجیے دور حاضر میں بہت مدد کر رہے ہیں لوگ، لیکن تکلیف یا احسان جتلا کر کے اپنی نیکیوں کو برباد کر دیتے۔ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے، ما تنفق یمین، داہنے ہاتھ سے خرچ کر رہا ہے، بائیں ہاتھ کو معلوم بھی نہیں۔ یہی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا ہے۔ دنیا کیا کرتی ہے اس سے ہم کو کوئی مطلب نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی گزارنے کے تمام اصول کو لوگوں کے سامنے، امت کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ بہرحال ہر وہ آدمی جو کچھ بھی عمل کر رہا ہے، اگر کتاب و سنت کی روشنی میں ہے تو پھر بارگاہ الہی میں شرف قبولیت سے نوازا جائے گا، اور اگر کتاب و سنت کی روشنی میں نہیں ہے تو پھر وہ عمل بارگاہ الہی میں شرف قبولیت سے نہیں نوازا جا سکتا، چاہے وہ کوئی مفتی ہو، عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو، حاجی ہو، نمازی ہو، صدقہ کرنے والا ہو، زکوٰۃ دینے والا ہو، چاہے وہ کوئی دنیا کا کوئی بھی شخص ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت ہے، اور اسی شریعت کے مطابق انسان کو زندگی گزارنی ہے۔ اسی طریقے سے تیسری بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، تیسرا وہ آدمی جو جھوٹی قسمیں کھا کر کے اپنی تجارت چلاتا ہے۔ دور حاضر میں دیکھ لیجئے، مال گھٹیا قسم کا ہوتا ہے لیکن اس پر اسٹیکر لگا کر کے برانڈ بنا دیا جاتا ہے، ہائی کوالٹی ریٹ میں بیچا جاتا ہے۔ کیا ہے یہ؟ جھوٹ بول کر کے، چاہے وہ زبان کے ذریعے سے جھوٹ بولا جائے یا عمل کے ذریعے سے، یہ لگانا بھی کیا ہے؟ یہ جھوٹا عمل ہے۔ کہیں بول کر کے، کہیں اسٹیکر لگا کر کے دنیا کو انسان دھوکہ دیتا ہے اور اس سے مال کما کر کے مالداری حاصل کرنا چاہتا ہے، لہٰذا یہ تجارت بھی اس کی حرام ہو جائے گی، اور اس حرام کے ذریعے سے اگر کہیں اس کی پرورش ہوئی تو ایسی صورت میں اس کی تمام عبادتیں ضائع اور برباد ہو جائیں گی۔ ایک آدمی لمبا سفر کر کے آتا ہے اور کہتا ہے، یا ربی یا ربی، ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لذلک، رواہ مسلم۔ ایک آدمی لمبا سفر کر کے، اس کے بال گندے، اس کا لباس گندا ہے، کہتا ہے یا رب ایسی ایسی تکلیفیں ہیں، ایسے ایسے معاملات ہیں، اللہ تو اس کو دور کر دے، اور ایسی ایسی ہماری ضرورتیں ہیں اس کو پوری کر دے۔ اللہ کہتا ہے ومطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام، ومشربہ حرام، اس کا پینا حرام، وملبسہ حرام، اس کا یہ لباس حرام، وغذی بالحرام، اور جس چیز سے پرورش ہوئی ہے، جسم پلا بڑھا ہے، وہ بھی حرام۔ فأنی یستجاب لذلک، دعا کیسے قبول کی جائے؟ آج امت کے حالات اس قدر پیچیدہ ہیں اور تمام مساجد میں دعائیں کی جا رہی ہیں، لیکن بارگاہ الہی میں شرف قبولیت سے نوازا نہیں جا رہا ہے۔ ہمیں اپنے مال اور اپنی کمائی پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ مال حرام سے ہماری زندگی گزر رہی ہے اور اس بنیاد پر رب کائنات ہم سے ناراض تو نہیں؟ آج بے شمار ایسے لوگ ملیں گے، اور جو آدمی محنت و مزدوری کر کے کھاتا ہے، 8 گھنٹے 6 گھنٹے پسینہ بہاتا ہے، اس کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں۔ وہ رب کے نگاہ میں سب سے محبوب شخص ہے۔ کیوں؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، رسولو تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ
اور نیک عمل کرو۔ انبیاء بھی محنت و مزدوری کر کے کھا لیا کرتے تھے، لیکن آج اگر کوئی اس کو پکڑتا ہے تو اس کو حقیر اور ذلیل سمجھا جاتا، اور جو جتنا زیادہ فائننس سودی کاروبار کے ذریعے سے دنیا میں ترقی کر لے اس کو بہت بڑا چالاک اور ہوشیار سمجھا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ دنیا کا قانون ہے، لیکن اللہ کا قانون یہ نہیں ہے، اور نہ بارگاہ الہی میں یہ عمل قابل قبول ہوگا۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہر معاملے میں اگر سچائی کو لازم پکڑتے ہیں تو یقین مانیں کہ پھر ایسی صورت میں ہماری عبادتیں قبول ہوں گی اور تمام معاملات درست ہو جائیں گے۔ واضح رہے ایسے ہی بہت سارے لوگ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور چاپلوسی کرنے کے لیے ہنساتے ہیں تاکہ ان کا نام لوگوں میں رہے اور ایک اسٹیٹس رہے۔ واضح رہے نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے متعلق کیا فرمایا؟ ہنسا کر کے اور اپنی حیثیت وہاں اونچا کر لیتے ہیں۔ وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكْذِبُوا وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ جہنم ہے اس شخص کے لیے جو جھوٹی بات کرتا ہے، لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ تاکہ لوگ سنیں اس کی بات کو تو ہنسیں۔ بہت سارے ایسے کہتے ہیں بعد میں نے مذاق کیا تھا، جب ہنس لیتے ہیں لوگ میں نے مذاق کیا تھا، یہ سچائی پر مبنی نہیں ہے، ہم نے ایسی مذاق کر لیا۔ واضح رہے یہ مذاق کرنا بھی شریعت کی نگاہ میں جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ لوگوں کو ہنسارا جھوٹ بول کر کے کہا نبی علیہ السلام نے اس کے لیے جہنم ہے۔ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ قوم ہنسے گی اور جھوٹ بولے گا، لوگ اس سے خوش ہو جائیں گے۔ وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ آخری جملہ دو بار آپ نے فرمایا اس کے لیے جہنم ہے، جہنم ہے۔ اب سوچ لیجئے کہ آج انسان کا معاملہ اس تعلق سے کتنا خراب ہو چکا ہے کہ جھوٹ بول کر کے اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، سامنے والے کو بیوقوف بنا کر کے اپنے آپ کو ٹیلنٹ سمجھتا ہے۔ یہ رب کی نگاہ میں نہیں ہے میرے بھائیوں۔ دنیا کہہ سکتی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ کیوں نہیں فرماتا؟ اللہ کا قانون کچھ اور ہے، بندوں کا قانون کچھ اور ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر صورت میں سچائی کو لازم پکڑنے میں کامیابی و کامرانی مضمر ہے، اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو ہمیشہ سچائی کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اب دیکھیے ایک آدمی جھوٹ کا سہارا لے کر کے اپنے کام کر رہا ہے، ایک کام کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اب اس میں ہیلا سازی۔ اور دوسری جو ہم نے بات بہت پہلے بیان کی خطبے کے شروع میں کہ آدمی کا دل بھی مطمئن نہیں رہتا جھوٹ بول کر کے، حقیقت یہ۔ اور جھوٹ بول دیجئے، سامنے والا اگر ناراض بھی ہو گیا اس کے 2 سیکنڈ یا 1 سیکنڈ کے بعد آپ کو کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی، اس لیے آپ نے سچ بول دی، اب وہاں دل میں وسوسہ بھی پیدا نہیں ہوگا۔ اور جھوٹ بولے ہیں تو جب تک وہ معاملہ ہو نہ جائے تب تک آدمی وسوسے میں ہوتا ہے، دل کی گھبراہٹ اور بے چینی شروع رہتی ہے کہ جب یہ معاملہ کہیں ایسا نہ ہو وہ آدمی جان لے کیا ہوگا، اس لیے سچ بول کر کے انسان نجات حاصل کر لے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من نجات، نجات کس میں؟ آج دیکھیے لوگ اپنی صلاحیت کو منوانے کے لیے جھوٹے طور پر اپنی زبان کا اس قدر استعمال کرتے ہیں، لگتا ہے ان سے بڑا پروفیسر کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من کان یؤمن باللہ فالیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے بھلی بات کہے یا تو خاموش رہے۔ کچھ بولنا ہے تو سچ بول دے، اچھی بات بول دے، یا تو خاموش ہو کر کے بیٹھا رہے۔ یہی سب سے بہترین نسخہ ہے اور یہی جنت میں لے کر کے جائے گا۔ اور اگر انسان بول رہا ہے سچ بھی نہیں ہے تو کتنے گناہ ہو رہے ہیں۔ اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، اللہ نے دونوں کندھوں پر فرشتوں کو مقرر کیا ہے، جو انسان اپنی زبان سے لفظ نکال رہا ہے اس کو نوٹ فرما رہے ہیں۔ اگر یہ اعتقاد، یہ ایمان اور اللہ پر بھروسہ ہو تو ایسی صورت میں انسان اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے نسخہ بتلا دیا، اگر ذہنی سکون چاہتے ہو اور دلی سکون چاہتے ہو تو یہ نسخہ لے کر کے جاؤ۔ کوئی دوا نہیں کر سکتی، دوا اور کوئی ڈاکٹر یہ نسخہ بتا نہیں سکتا ہے۔ ذہنی بیماریوں کا علاج اور دلی بیماریوں کا علاج امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔
اگر بولنا ہے تو پھر آپ بولو آدھا گھنٹہ، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سچائی پر لازم۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گھر کو لازم پکڑ لو، کشادہ ہے اس میں، اپنے گناہوں پر رو، اس سے بہتر کوئی نسخہ نہیں دنیا کے اندر۔ کام سچائی کے ساتھ، بولنا سچائی کے ساتھ، زبان کو کنٹرول میں رکھنا، اور گھر کے اندر ذکر و اذکار، اس سے فائدہ اولاد کو حاصل ہوگی۔ اپنے گناہوں پر رو، نادم شرمندہ ہو جاؤ۔ آج یہ دل جو سخت ہو چکے ہیں رشتہ داروں کے معاملے میں، خاص طور پر کہ ایک رشتہ دار کس قدر بیمار ہے اور کس حالت میں ہے، کسی کو کچھ لینا دینا نہیں۔ کیوں؟ دل سخت ہو چکے ہیں، یہ دل کی سختی ہے۔ اور اگر زبان کو کنٹرول میں رکھا گیا اور اسی طریقے سے گھر کو لازم پکڑ لیا گیا، توبہ استغفار کو لازم پکڑ لیا گیا، تو ایسی صورت میں اللہ ذہنی سکون عطا فرماتا ہے، دلی سکون عطا فرماتا ہے، اور معاملات کو درست کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کئی روایتیں منقول ہیں، لیکن ایک آیت صرف پڑھ رہا ہوں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگ سکون کی تلاش میں، پوری دنیا سکون کی تلاش میں ہے۔ خبردار دنیا کے لوگوں، اللہ کے ذکر میں سکون ہے، دلوں کو سکون اللہ کے ذکر میں ہے، لیکن کب؟ صحیح معنوں میں، اس صورت میں نہیں کہ مسجد میں کوئی آئے فتنے کی نیت سے سکون نہیں مل سکتا، کوئی مسجد میں اس لیے آئے کسی کو پریشان کرنے کی نیت سے سکون نہیں مل سکتا۔ سکون کس صورت میں ہے؟ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا صحیح معنوں میں عبادت کرے گا۔ آج دیکھیے معاملہ اس قدر خراب ہو چکا ہے مساجد کا کہ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو، یہ بطور اصلاح کر رہا ہے، کسی نے آ کر فین چالو کر دیا، لائٹ، اب انسان کا ذہن اس کی طرف بھاگ جاتا، نہیں ہونا چاہیے۔ 2 منٹ کے اندر 1 کروڑ بل نہیں آئے گا، لیکن لڑائی کی نوبت آ جاتی۔ حقیقت یہ ہے، گریبان لوگ پکڑ لیتے ہیں، نماز کو ترک کر کے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے آپ صحیح معنوں میں 2 رکعت جو بھی پڑھ رہے ہیں پڑھیے سکون سے، بعد میں جس نے یہ کام کیا ہے اچھائی کے ساتھ اس کو سمجھا دیجیے، جیسے آپ اپنے گھر میں کوئی لائٹ اور پنکھے یا فریج یا کولر وغیرہ جتنی بھی ساری چیزیں ہیں بیکار میں چالو نہیں کرتے۔ مساجد کا معاملہ ہے، مدارس کا معاملہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کی بھی فکر کریں، یہ ہونا چاہیے، تو نماز میں سکون ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ ایسے کتنے ایسے لوگ ہیں اس معاملے میں لڑ پڑتے ہیں اور مار بھی دیتے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس آدمی کا دل اللہ کی عبادت میں لگاؤ، تب مزہ آئے گا عبادتوں میں۔ صحابہ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ یہ معمولی سی چیز، کیا معمولی حرکت ہے، یہ معمولی حرکت ہے، ان کو آ کر کے تیر لگتی، خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں، مگر اسی نماز کی حالت میں۔ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ سوچئے، یعنی اتنا اہم مسئلہ کہ خون کے فوارے اور وہ بھی زخم، اور اس سے کافی تیز خون کا بہاؤ، لیکن اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے، یہ اصل عبادت ہے۔ اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ ایک آدمی اگر کوئی مسجد میں چھینک دے تو اس کی طرف بہت سارے لوگوں کی نگاہ پڑ جاتی یا توجہ ادھر چلی جاتی۔ کیا یہ عبادت ہے؟ ہرگز نہیں، یہ عبادت ہرگز نہیں ہے۔ عبادت صحیح معنوں میں وہی ہوگی جس کا طریقہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے ساتھیوں کو بتلایا ہے، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم اسی طرح سے عبادت کریں اور سچائی کو لازم پکڑ لیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین تو ہمیں سچ بولنے اور اسی طریقے سے سچ بول کر کے تجارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔